بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی جنگ کو، جس کو جنگ جمل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیا خلیفہ چن لیا، اور یوں 18 جون سن 656 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5 سال خلافت کے کام سر انجام دیے، لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے سوئے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے خلاف پہلی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ان تینوں شخصیات کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے اور قاتلوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جھنڈے تلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حامی تھے اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازاروں میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے خون بہانا پسند نہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی بھی اس دوران مدینہ طیبہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسی دوران بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا کہ جس میں آپ نے باغیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا تو وہ میری بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج شہر کے باہر دفاعی پوزیشن میں موجود تھی۔ بصرہ کے گورنر نے صلح کی ایک اور کوشش کی، مگر صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے بصرہ سے باہر نکلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہو گئے، لیکن حضرت عائشہ کی فوج میدان جنگ میں ڈٹی رہی۔ اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے تھی۔ اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کے پہنچنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ کے شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج کا قبضہ ہو گیا بصرہ پر، کیونکہ انہوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے۔ 5 دسمبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چند فتنے باز سپاہی موجود تھے جو مسلمانوں کے درمیان امن نہیں دیکھ سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ چنانچہ جب رات کے اندھیرے میں دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ کے لشکر میں موجود چند سپاہیوں نے چھپکے سے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ 36 ہجری جمعے کے دن بصرہ کے قریب حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔
اس جنگ میں حضرت طلحہ کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ جنگ جمل میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا اور دونوں جانب سے ہزاروں مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ یہ تھا جنگ جمل کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔